رب ذوالجلال جل جلالہ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا بولیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آپ تمامی احباب اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ذائقہ دائمی نہیں ہوتا، ذائقہ عارضی ہوتا ہے۔ ذائقہ دائمی نہیں ہوتا، ذائقہ عارضی ہوتا ہے، کچھ لمحوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ گھڑیوں کے لیے ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرما ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پتہ چلا رب بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے مٹنے کے لیے نہیں جا رہا، ہم اس کو برزخ میں دوبارہ سے زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ موت ذائقہ ہے، اور ذائقہ دائمی نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد۔ اب یہاں سے ایک میں مثال دے کے بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں۔ ہماری فقہ کا ایک مسئلہ ہے، ایک اصول ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہو، ایک ایسی خاتون ہے جس نے فرض روزہ رکھا ہے، مگر اس کا شوہر ہے جو ظالم ہے، جو جابر ہے، جو ظلم کرتا ہے اپنی بیوی پہ، تو شریعت کہتی ہے کہ اگر اس خاتون کو اس چیز کا خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر میرے سالن میں نمک مرچ تیز ہو گیا تو میرا شوہر مجھے مارے گا، سزا دے گا، ڈانٹے گا، گھر سے نکال دے گا، تو شریعت کہتی ہے اس عورت کو اجازت ہے کہ وہ سالن کا ایک قطرہ زبان پہ ٹپکائے، ذائقہ چکھے، تھوک دے، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اب بات سمجھنا، جس طرح فرض روزہ کوئی عورت رکھے، وہ سالن کا ایک قطرہ زبان پہ ڈالے پھر تھوک دے ذائقہ چکھنے سے، جس طرح اس عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح موت کا ذائقہ چکھنے سے بندہ ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھتا، اللہ اس کو دوبارہ سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا یہ موت ذائقہ ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ آج کچھ لوگوں کا یہ کنسپٹ دینا کہ موت مٹا جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ ایک طرف اس بندے کا دیا ہوا ذہن ہے، اس کا اپنا ذاتی مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اپنے نظریات ہیں کہ موت مٹانے آتی ہے۔ میرے بھائی، موت مٹانے نہیں آتی، بلکہ موت تمہیں دنیا بدلوانے آتی ہے۔ سننا توجہ سے، مشکات کے اندر میرے سرکار کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا والمیت فی القبر الا کالغریق المتغفس ینتظر دعوة تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق۔ سرکار نے فرمایا جس وقت تم اپنے مردے کو قبرستان کے اندر ویرانی کوٹھڑی میں ویرانی اور اندھیری قبر میں لٹا کے آتے ہو، تو سنو تمہاری میت کی، تمہارے مردے کی قبر کے اندر مثال ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے، پانی کے اندر غوطے کھا رہا ہوتا ہے، دریا کے اندر، تالاب کے اندر، سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے، تو وہ انتظار کرتا ہے کب کوئی میرا محلے دار، کب کوئی میرا دوست یار، کب کوئی مجھ سے پیار کرنے والا، کب کوئی مجھ سے محبت کرنے والا مجھے اس حال میں دیکھتا ہے، آگے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، میری جان بچاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارا مردہ بھی قبر کے اندر ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے کہ وہ قبر کے اندر انتظار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ قبر کے اندر کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کھانے کی اسے ضرورت نہیں ہے، پینے کی اسے ضرورت نہیں ہے، بیلنس کی اسے ضرورت نہیں ہے، گاڑی کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ قبر کے اندر لیٹ کر کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ینتظر دعویٰ، وہ کسی اور شے کا انتظار نہیں کر رہا، وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب بات سمجھو، جن لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ موت مٹانے آتی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ مٹا نہیں ہے، وہ قبر کے اندر اپنے ورثاء کی دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا انتظار وہ کرتا ہے جو باقی ہوتا ہے، جو مٹ جائے وہ انتظار نہیں کرتا۔ تو موت مٹانے نہیں آتی، موت صرف دنیا بدلوانے آتی ہے۔ اور وہ مردہ قبر کے اندر کس کی دعا کا انتظار کرتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ینتظر دعوة تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، فرمایا وہ انتظار کرتا ہے کب میرا باپ میرے لیے دعا کرتا ہے،
وہ انتظار کرتا ہے کب میری ماں میرے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، لبوں کو جنبش دیتی ہے، میری بلندی درجات کی استدعا کرتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے کب میرا بھائی میرے حق میں دعا کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کب میرا دوست یار میرے لیے دعا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر کوئی دعا کر دے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اللہ زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مردوں کی قبروں میں پہاڑوں برابر نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو وہ جو انتظار کر رہا ہے وہ مٹ گیا ہے یا باقی ہے؟ بولو نا، جو مٹ جائے وہ انتظار نہیں کرتا اور جو انتظار کرے وہ باقی ہوتا ہے۔ اب یہ مٹا کیسے؟ یہ بنیادی طور پر اس چیز کو ذہن میں بٹھائیں، موت مٹانے نہیں آتی، موت صرف جہان بدلوانے آتی ہے، دنیا بدلوانے آتی ہے۔ دیکھو انسان جب سے چلا ہے، مجھے بتاؤ مٹا کہاں پہ ہے؟ آج ہم جہاں پر موجود ہیں ہم اس سے پہلے بھی کہیں پہ تھے، پہلے بھی ہم کہیں تھے، اور اس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ آج ہم جہاں اس دنیا میں ہیں اس کو کہتے ہیں عالم شہادت۔ ہم اس سے پہلے بھی کہیں تھے، اسے کہتے ہیں عالم ارواح۔ پھر برت کے ذریعے سے، پیدائش اور ولادت کے ذریعے سے ہم نے جہان بدلا ہے، ہم نے دنیا بدلی ہے، اور پھر ہم آئے عالم شہادت میں۔ پھر ہمیں موت آنی ہے اور فقط ذائقہ ہونا ہے۔ ہم موت کے ذریعے سے پھر جہان بدلیں گے اور عالم شہادت سے عالم برزخ کی طرف چلے جائیں گے۔ جہان تو بدلا ہے، مٹے کہاں پہ؟ چلے تھے عالم ارواح سے، عالم ارواح سے ولادت کے ذریعے سے آئے عالم شہادت میں، عالم شہادت سے موت کا ذائقہ چکھا، موت کے ذریعے سے ہم نے دنیا بدلی ہے، زمانہ بدلا ہے، عالم برزخ میں گئے، اور پھر وہاں پر بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اس سے آگے بھی جانا ہے۔ جب تک قبر میں رہنا ہے وہ عالم برزخ ہے، پھر قیامت والا دن جب آئے گا تو پھر ہم نے دنیا پھر سے بدلنی ہے، ہم نے عالم برزخ سے عالم قیامت میں منتقل ہو جانا ہے۔ پھر وہاں پر بھی ہمیشہ نہیں رہنا، وہاں پر بھی ہمارے اعمال کی بنیاد پر یا تو جنت ملے گی یا جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو اب دیکھو عالم ارواح سے چلا، عالم شہادت میں آیا، عالم شہادت سے چلا، عالم برزخ میں گیا ہے، عالم برزخ سے چلا ہے، عالم قیامت کو پہنچا ہے، عالم قیامت سے چلا ہے، عالم جنت میں گیا ہے یا عالم جہنم میں گیا ہے۔ اب بتاؤ انسان جب سے چلا ہے مٹا کہاں پہ ہے؟ انسان مٹا ہے کہیں؟ تو جن لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ موت مٹانے آتی ہے، تو بھائی موت مٹانے تو نہیں آتی، موت تو صرف دنیا بدلوانے آتی ہے۔ اب اگر موت مٹانے آتی ہے تو یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، توجہ میری طرف رہے، میں بہت جلدی بول رہا ہوں تاکہ ٹائم کے اندر میں کور کر سکوں۔ دیکھو اگر موت مٹانے آتی ہے، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں ہم دور دراز کا سفر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے سروں پہ پانی کے مٹکے گھڑے اٹھا کر دور دراز کے علاقوں سے پانی بھر کے لا رہی ہوتی ہیں۔ ان کا یہ عمل اس بات پر دلیل ہے کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، دور سے پانی بھر کے لا رہی ہیں۔ اب ذرا دیکھو وہاں اس علاقے میں جو مرتا ہے کیا اس کو غسل دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ یقیناً دیا جاتا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب موت مٹا گئی تو پانی تمہیں پینے کے لیے نہیں ملتا، اس کو نہلا کے ضائع کیوں کر رہے ہو؟ اگر موت مٹا گئی تو ایسے علاقے ہیں، ایسے گھرانے ہیں جہاں غربت نے اس قدر پنجہ گاڑ رکھا ہے کہ وہاں کی جوان بیٹیوں کو سر ڈھانپنے کے لیے دوپٹہ میسر نہیں ہے۔ لیکن ایسے غریب خاندانوں میں بھی جب کو میت اس گھر سے اٹھتی ہے تو اس کو بھی 20-22 گز کے لٹھے کے لباس میں کفن دیا جاتا ہے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ موت مٹانے آئی تھی، تمہارے پاس تو زندگی میں پہننے کے لیے کپڑا نہیں، اسے نیا لباس کیوں پہنا رہے ہو؟ وہ بتاتا ہے موت مٹانے نہیں آئی، موت صرف دنیا بدلوانے آئی ہے۔ اب دیکھو موت مٹانے نہیں آتی، اب شریعت کا قانون کیا ہے کہ جب اس دنیا سے جانے والا جائے اس کو نہلاؤ، غسل کرواؤ، اس کو وضو بھی کراؤ، نیا لباس کفن بھی پہناؤ، خوشبو بھی لگاؤ، اس کو کندھوں پہ بھی اٹھاؤ، اور شریعت کہتی ہے جلدی سے نہ چلو، آہستہ چلو تاکہ اس میت کو جھٹکا نہ لگے، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب قبر میں بھی لٹا دو تو پھر اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موت مٹا گئی ہے تو نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب موت مٹانے آئی ہے تو نیا کفن پہنانے
کی کیا ضرورت ہے؟ جب موت مٹا گئی ہے تو خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب موت مٹا گئی ہے تو آہستہ آہستہ قدم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب موت مٹا گئی ہے تو پھر اس کو قبر میں لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آواز آتی ہے، ارے نادان، موت مٹانے نہیں آئی، موت تو اس کو اس لیے آئی ہے کہ تمہیں اس کو نہلانا بھی ہے، کفن پہنانا بھی ہے، خوشبو لگانی بھی ہے، قبر میں لٹانا ہے، منہ قبلے کی طرف پھیرنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا تم نے تو چند گھڑیوں کے بعد واپس چلے جانا ہے، اس کی قبر میں آمنہ کے چاند نے طلوع ہونا ہے۔ موت مٹانے نہیں آئی، موت تو مومن کو مصطفیٰ کا دیدار کروانے آئی ہے۔ موت مٹانے نہیں آئی، قبر کے اندر لٹایا تو شریعت کہتی ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو۔ کیوں؟ فرمایا یہ مٹا نہیں، اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرو کہ اسی سائیڈ سے، اسی جانب سے آمنہ کا چاند آتا ہے۔ موت مٹانے نہیں آتی۔ دیکھیں جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، آپ نے فجر پڑھی تو امام آگے تھا، آپ پیچھے تھے، آپ نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، جمعہ پڑھا، عیدین پڑھی، امام آگے ہے، آپ پیچھے ہیں۔ لیکن انسان جب مرتا ہے تو اب وہ ایسے منصب اور مقام پہ فائز ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے اب عوام تو عوام رہی، امام بھی پیچھے ہے، میت بھی آگے ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا یہ مٹا نہیں ہے، یہ بہت آگے جا چکا ہے۔ کتنا آگے جا چکا ہے؟ فرمایا یہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ چند گھڑیوں کے بعد اس کی قبر میں ودھا والا، مکھڑے والا مصطفیٰ آنے والا، بہت آگے جا چکا ہے۔ تو موت مٹانے نہیں آتی، موت تو مصطفیٰ کا جلوہ دکھانے کے لیے آتی ہے، دنیا بدلوانے کے لیے آتی ہے۔ تو محترم حضرات، رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کرنے کی، نیک اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔